السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ بہت ہی جلد آپ کے سامنے مشکوٰۃ المصابیح باب الصوم آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو میں موقع کی تلاش میں تھا اور آج موقع میسر ہوا تو آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صوم کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے باز رہنا۔ کیا ہوتا ہے؟ باز رہنا۔ جیسے قرآن میں اس کے متعلق اشارتاً کہا گیا انی نذرت للرحمن صوما، یعنی میں نے بات چیز سے باز رہنے کی نذر مانی۔ تو صومن کا یہاں پر معنی جو لیا گیا وہ باز رہنے کے معنی لیا۔ اور رہی بات شریعت میں کس کو کہتے ہیں، پھر شریعت میں صبح سے شام تک بنیت عبادتیں صحبت سے اور کسی چیز کے پیٹ یا دماغ میں داخل کرنے سے باز رہنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کا منشا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان ایک مہینے بھوکا پیٹ رہتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ انسان ایک مہینے اس لیے روزہ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو توڑ سکے اور دل میں صفائی پیدا کر سکے۔ تو بہرحال دو بات میں نے بتلا دی، تشریح بہت زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا، مختصر انداز میں نے کی۔ صوم کس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع سے روکنے کو۔ قرآن عظیم میں انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے بات چیز سے اپنے آپ کو باز رکھا، نذر مانی۔ نظر تو بے شک میں نے نذر مانی رحمان کے لیے۔ کس لیے؟ صومن میں نے باز رہنے سے۔ اور دوسری وجہ بیان کر دی کہ صوم کا منشا کیا ہے، صوم کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو بتایا کہ وہ نفس کو توڑ دیتی ہے، خواہشات کو توڑ دیتی ہے اور دل میں ایک صفائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے پہلی حدیث شروع کرتے ہیں، کتاب الصوم۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا تو فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے، آسمان کے باب یعنی آسمان کے دروازے فتحت کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے کہ
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے رمضان کا اس میں لفظ آیا تو آئیے کچھ آپ کو سمجھانے کے طور پر آپ کو بتا دوں۔ رمضان بنا کس سے؟ رمضان بنا ہے رمضان سے۔ اس کا رمضان کا معنی ہوتا ہے گرمی۔ مثال کو تو چونکہ بھٹی جو ہے گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے۔ سمجھے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے گرم، یعنی جب بھٹی گرم ہوتی ہے اور اس میں لوہے ڈال دیے جاتے ہیں تو لوہے کا ایک پرزہ بنایا جاتا ہے، یعنی اس کی حیت اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ وہ محبوبہ کو دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح روزہ جو ہے گنہگاروں کے گناہ معاف کراتا ہے اور نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، پیٹ کو صاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کرا دیتا ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ رمضان کہتے ہیں۔ اور چونکہ رمضان جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ رمضان میں ایک نور لے کر آتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور رمضان میں 5 نعمتیں ہوتی ہے اور 5 عبادتیں۔ کہ روز تراویح، اعتکاف، شب قدر میں عبادات اور تلاوت قرآن، اسی مہینے میں قرآن کریم اترا، اسی مہینے کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ رمضان کی تفصیل بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے۔ بہرحال آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس مہینے میں گنہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی، صرف رمضان میں۔ اب وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کا یہی مطلب ہے، اور حقیقت میں ابلیس وہاں اپنی ذریتوں کے قید کر دیا جاتا ہے، یعنی ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اسی مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر آمادہ ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی اب اعتراض نہیں ہے۔ اور جو یہ جنت کے دروازے، تو رمضان میں بہت سارے فضائل موجود ہے اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور ایک بات آپ کو اشارہ کر کے بتا دوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان الکریم میں، یعنی رمضان المبارک میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آگے حدیث آئے گی، اور اس کو بند نہیں کرتا 1 مہینہ مسلسل۔ اور اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار بھی، یعنی مدینہ منورہ کا دروازہ جو ہے 1 مہینہ کھلا رہتا ہے، اور باقی دنوں میں کھلتا ہے، بند ہوتا ہے،
لیکن اس مہینے میں مسلسل 1 مہینہ جب تک عید کا چاند نہیں ہوتا وہ مسلسل کھلا رہتا ہے۔ چلیے آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون۔ حضرت سعد بن سعد سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور کہہ رہے ہیں اس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخلون، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا مگر الصائمون، روزے دار۔ یہاں سے یہ مراد ہے کہ کوئی کتنوں بڑا نیکوکار ہو، لیکن جو الریان کا دروازہ مختص کیا گیا ہے، جو خاص کیا گیا ہے صرف اور روزہ دار کے لیے، اس میں سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان اور اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے، یعنی جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان میں قیام کرے ایمان اور اخلاص کے ساتھ تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ حضرات اس کی یوں سمجھ لیں آپ کہ جو شخص اگر رمضان میں اگر ایمان والا ہے اور ایمان کے ساتھ اخلاص اس کے ساتھ جڑ گیا، یہ نہیں کہ رسوماً طور پر اس کے کسی کا دیکھ کر ہم روزہ رکھے، نہیں، احتساباً حدیث میں آیا کہ اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات چونکہ اور حضرات جو اہل حدیث وغیرہ بھی ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ چاہے جتنا بھی روزہ رکھے ان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کے قبر میں اتنی عذابیں نازل ہوتی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی انسان ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو بھی نیک و کام میں، یعنی رمضان میں تراویح پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، لیلۃ القدر میں قیام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وعنہ، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عنہ یعنی انہی سے حضرت ابو ہریرہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزى به يدعو شهوته وطعامه من اجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم الطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد
او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم. یعنی حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنے سے 7 گنے تک بڑھائی جائے گی. بہت اچھی حدیث ہے کہ ہر انسان کا یعنی ہر انسان کی نیکیاں 10 گنے سے الی 700 ضعف 7 گنے تک 10 گنے سے 700 گنے تک 700 گنے تک بڑھا دی جائے گی. قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے دار کے. کیوں کرے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، اس لیے کہ روزہ میرا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، یعنی ثواب دینے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے. روزہ دار کو وہ خوشیاں ہیں، روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں. فرحتان، یعنی روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. ایک خوشیاں عند فطری ہی، ایک خوشی افطار کے وقت. فطری ہی ایک خوشی افطار کے وقت. وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت. والخلوف فم الصائم، اور کہہ رہے ہیں روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے، زیادہ عزیز ہے مشک کی خوشبو سے. والصیام، اور روزہ دار والصیام کیا ہے؟ والصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دین ہو تو نہ بری بات کہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اور جب کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی کسی کا بھی روزے کا دین ہو تو فلا یرفث ولا یسخط فإن صابته أحد أو قاتله فليقل، نہ شور مچائے، نہ گالیاں بکے، ہاں نہ بری بات کہے. اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا جنگ کرے، کریں فإن صابته أحد، اگر کوئی شخص اگر کوئی اس سے قتال یا جنگ کرے تو فلیقل، تو اس سے کہہ دو کہ انی امر صائم، بے شک میں جو ہے روزہ دار ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ انسان حالت روزہ میں کسی سے گالی گلوچ نہ کرے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رب فرماتا ہے لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. یعنی ہر چیز کے لیے حدیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خود میرا ہے اور میں اس کا انشاءاللہ بدلہ دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا روزہ ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اب کتنا بدلہ دے گا یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. اب کیوں خود بدلہ دے گا؟ حدیث میں یہ کیوں آیا کہ اس وجہ سے کہ بندہ جو ہے میرے روزے کے خاطر اپنے آپ کو کھانے پینے جمع سے روکتا ہے. اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک یہ افطار کے وقت اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے رب کے ملاقات کے وقت. اور تیسری پہلی دیکھیے نا، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بہت زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک. اللہ فرماتا ہے. بہت پیاری حدیث تھی. آئیے آخری حدیث جو ہے پڑھتے ہیں. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا أهل الخير اقبل ويا باغي الشر اقصرنا ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں سے کوئی رات، پہلی رات ہو، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت قید کر دیے جاتے ہیں الشیاطین ومردت الجن اور سرکش جن، وغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ندا کرنے والے ندا کرتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے آ، اور اے بری یعنی بدی طلب کرنے والے باز آ۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے یعنی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، للہ اتقاہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگ سے لوگ کو آزاد کرتا ہے، وذالک کل لیلۃ اور یہ ہر رات ہوا کرتی ہے۔ چونکہ میں نے یہ حدیث بیان کر دی، انشاءاللہ الفصل الثالث سے دوسری ویڈیو میں آؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔